رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناکبہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات۔ دعا ہے رب دو عالم سے مالک کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بھائی اختر عباس کے بیٹے عطا محمد خان کو مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ دیگر تمام بچوں کو مالک حصول علم میں جو مشغول ہیں انہیں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ ان کے علاوہ میرے ذمہ حاضرین کے ذمہ جو دعائیں ہیں مالک قبول فرمائے۔ بانیان کا یہ صف عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے حقیر کا پڑھنا، مجھ سے پہلے پڑھنے والے، میرے بعد پڑھنے والے مولا تمام اہل عزا اہل ممبر کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کی مالک حفاظت فرمائے۔ پاکستان میں مذہب حقہ کی حفاظت فرمائے۔ تمام فرقہ وریت طاقتوں کو ان کا خاتمہ فرمائے۔ تمام طاغوتی طاقتوں کا خاتمہ فرمائے۔ امت مسلمہ کو آپس میں پیار و محبت و الفت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسینیت سے محبت کرنے اور یزیدیت سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ یوسف زہرا کو ہمارا سلام پہنچائے اور زیارت کربلا معلی ہمیں نصیب فرمائے۔ اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، مل کے یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، جزاک اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان، ہمارے والدین کے خون کی شرافت کی پہچان، مل کے یک زبان نعرہ حیدری، بار دیگر نعرہ حیدری، برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلندتر صلوات۔ اجازت ہے موالیان حیدر کرار، عزاداران حسین بن علی، تمام حمد ہے اس رب کائنات کے لیے کہ جس نے ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے بچنے کے لیے 14 ستاروں کی روشنی عطا کی ہے۔ تو ادب سن لیتے ہو، میرا ساتھ دیجیے گا، خدا سلامت رکھے۔ اور لاکھوں درود و سلام اس عظیم خانوادے پر کہ جن کی اطاعت کرنے سے وحشی بھی انسان بن جاتا ہے، انسان بھی مسلمان بن جاتا ہے، مسلمان بھی صاحب ایمان بن جاتا ہے، صاحب ایمان بھی سلیمان بن جاتا ہے۔ جن کے در پہ آنے سے بے زر بھی ابو ذر بن جاتا ہے، جن کے در پہ آنے سے بے داد بھی مقداد بن جاتا ہے۔
جن کے در پہ آنے سے مجبور بھی مختار بن جاتا ہے، ان کے در پہ گناہگار بھی آئے تو وہ بھی حر بن جاتا ہے۔ یا سلامت رہیے، خدا ان سماعتوں کو سلامت رکھے، یہ زبانیں سوائے آل محمد کے ذکر کے کسی اور ذکر میں نہ بولیں۔ میں نے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آیت کے ترجمے پہ غور کیجئے گا اور انشاءاللہ پوری مجلس سمجھ میں آ جائے گی۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی۔ 3 اطاعتوں کا حکم اللہ نے اس آیت میں دیا۔ اپنی اطاعت کا نام آیا تو اپنا نام لے لیا، رسول کی اطاعت کا نام آیا تو بتا دیا کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور ان دونوں میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اولی الامر کی اطاعت میں۔ اولی الامر کا مطلب اردو میں ہے صاحب امر، کہ وہ صاحب امر کون ہے؟ کہ جس کی اطاعت وہی ہے جو رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی وہی اطاعت ہے جو توحید کی اطاعت ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اولی الامر ایسا ہونا چاہیے جو رسول جیسا ہو۔ نہیں سارے محبت فرمائیے گا، اولی الامر ایسا معصوم ہو جیسا معصوم رسول ہے، وگرنہ یہ عدل الہی کے خلاف ہو جائے گا کہ ایک طرف معصوم کی اطاعت کا حکم، ایک طرف گناہگار کی اطاعت کا حکم۔ گناہگار جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ معصوم جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے دونوں کی اطاعت کرو، یہ تو خدا کے عدل کے خلاف۔ پتہ چلا یہ اولی الامر بھی ویسا ہو جیسا رسول ہے۔ تو اس کا مطلب بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اولی الامر سے مراد حاکم وقت ہوتا ہے، کہ جس کے پاس حکومت آ جائے اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ پھر اس نظریے کے قائل حضرات کو آج کے دور میں عمران خان صاحب کی اطاعت کرنی چاہیے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گزشتہ دور میں انہیں وزیر اعظم سابقہ نواز شریف صاحب کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ بتائیں کیا عمران خان کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہے، اچھے ہیں، مگر معصوم تو نہیں ہے نا، گناہگار ہے، کبھی بھی کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کا حاکم وقت ہو کبھی بھی شراب پی سکتا ہے، کبھی بھی گناہ کبیرہ کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو شراب پینے والے ہوں ان کی اطاعت نہیں ہوتی۔ یہ کون ہے؟ بڑا مجمع تھا، بیٹے نے شراب پی لی، باپ نے کہا تمہیں میں 80 کوڑے لگاؤں گا۔ بیٹے نے تڑپ کے کہا بابا بے شک 80 کوڑے لگاؤ، مگر وہ لگائے جس نے خود نہ پی ہو۔ بڑے مجمع میں سارا دربار بیٹھا ہوا تھا، جہاں سے علی اٹھا، جہاں سے حسن اٹھا، فرمایا ہم لگائیں گے کوڑے، کیونکہ یہ رجس ہے اور رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ توجہ فرما رہے سامعین محترم، حاکم وقت کبھی بھی شرابی بن سکتا ہے، شرابی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ کبھی بھی گناہ کبیرہ کرنے والوں کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اس کی اطاعت ہوگی اگر رسول سچا تو یہ بھی سچا ہو، رسول معصوم ہے تو یہ بھی معصوم ہو، جو رسول ہو وہی یہ ہو، جو یہ ہو وہی رسول ہو۔ اس کا کردار گویا مصطفیٰ کا کردار، اس کی رفتار گویا مصطفیٰ کی رفتار، اس کی گفتار، اس کی رفتار، اس کا کردار مصطفیٰ کا کردار۔ پوری دنیا میں ہمیں علی کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آیا، کیونکہ علی ہی ہے جو نبی جیسا ہے۔ نہیں پیچھے والے حضرات خاموش ہو گئے۔ میں نے یہ فکرہ جوش خطابت میں نہیں کہا، ہوش و حواس میں کہا ہے کہ علی نبی جیسے ہیں مگر نبی نہیں۔ دو رشتے، دو فرق ہیں نبی اور علی میں، ایک نبوت اور امامت کا، ایک استاد اور شاگردی کا۔ اس
اس کے علاوہ نبی اور علی میں کوئی فرق ہی نہیں. نبی جاگے تو گویا علی جاگے, علی کا سونا نبی کا سونا, علی کا اٹھنا نبی کا اٹھنا, علی کا جاگنا نبی کا جاگنا, علی کا کردار نبی کا کردار, علی کی گفتار نبی کی گفتار, علی کی رفتار نبی کی رفتار. اگر علی نبی جیسا نہیں تھا تو روز مرہ کے دیکھنے والے کفار ساری رات یہ کیوں نہ پہچان سکے کہ چادر کے نیچے نبی سویا ہے یا علی سویا ہے. نبی جیسے اولی الامر کا نام نہیں لیا. یہ بھی مزاج توحید کہ آل محمد کے پورے قرآن میں جہاں جہاں فضائل پڑھے نام کہیں نہیں لیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. پہلے دونوں ولیوں کا نام لے لیا, توجہ رکھیے گا, پہلے دونوں ولیوں کا نام لے لیا, تیسرے ولی کا نام ہی نہیں لیا. ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی اور اولی الامر کی. دونوں کا نام لے لیا, تیسرے کا نام ہی نہیں لیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بتایا ہی نہیں وہ سچا کون ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو تقوی اختیار تلاش کرو. بتایا ہی نہیں وہ وسیلہ کون ہے. وَيُتِمُّونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیموں مسکینوں اسیروں کو کھانے کھلاتے ہیں. پایا ہی نہیں وہ کون ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خریدتے ہیں. بتایا ہی نہیں کہ وہ کون ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول پیغام پہنچا دے, اگر تو نے نہ پہنچایا گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا. وہ بتایا ہی نہیں کون سا پیغام تھا جس سے رسالت بھی خطرے میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا, آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا. بتایا ہی نہیں وہ دن کون سا دن تھا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے. اس آیت میں بتایا ہی نہیں وہ اہل بیت کون ہے. ایک مقام پہ فرمایا انما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی اور آل نبی پہ درود پڑھو. اس آیت میں بتایا ہی نہیں وہ نبی اور آل نبی میں کون کون آتا ہے. پورے قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں بھی 14 کے فضائل پڑھے, فضائل پڑھ لیے, نام کہیں بھی نہیں لیا, نام کہیں بھی نہیں لیا, نام کہیں بھی نہیں لیا. ایک مقام پہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زلزلہ آیا ایک انسان نے زمین پہ ہاتھ رکھ کے زمین کو روک کے کہا رک جا, تجھے کیا ہو گیا ہے. قال الانسان, انسان نے کہا, رحمان نے نہیں, انسان نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے جو زمینوں کو ہاتھوں سے روکے. بتایا ہی نہیں وہ انسان کون تھا. خدا کی قسم, اٹھاؤ تفاسیر, اٹھاؤ تاریخ, ہر آیت کا پردہ اٹھاؤ, ہمیں علی ہی نظر آیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. مباہلہ میں سچوں کے قافلے میں بھی علی نظر آیا. ہجرت کی رات نبی کے بستر پہ سو کے مرضی خدا خریدنے والا بھی علی نظر آیا. شب ہجرت علی نظر آیا. تطہیر کی چادر کے نیچے علی نظر آیا. حالت رکوع میں انگوٹھی دینے والا علی نظر آیا. یتیم و مسکینوں کو کھانے کھلانے والا علی نظر آیا. غدیر کے میدان میں جس کا بازو بلند ہوا وہ علی نظر آیا. جو آیت اٹھائے علی 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 علی, تو مجھے کہنے دو مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی, کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بچنا, بسم اللہ, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. خدا کی قسم وہ ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ملیں گے, مگر نہ ہر جگہ علی سے واسطہ پڑے گا, بلکہ وہاں جانے سے پہلے بھی پڑے گا.
क्योंकि नबी ने फरमाया या अली अंत कसीमुन नार वल जन्नह, जन्नत भी अली तकसीम करेंगे, जहन्नुम भी अली तकसीम करेंगे। अली। आजकल हालात बड़े नाजुक चल रहे हैं, माशाअल्लाह। अगर दिल हो तो इस हवाले से दो फिक्रे कह दूं, मदारी है मेरी पैगाम पहुंचाना। सामीन ग्रामी कद्र, मैं मकतब अहले बैत का एक अदना सा तालिब इल्म, वीडियोस बन रही हैं, शायद लाइव भी चल रही हो, पूरी दुनिया को हम पैगाम ये देना चाहते हैं, जहां भी जा रहा हूं ये जुमला जरूर कह रहा हूं। हमारे नज़दीक, हमारे मराजे के नज़दीक, उलमा के नज़दीक किसी भी मकतब के मजहब के मुकद्दसात की तौहीन करना हराम है। हम किसी को नहीं छेड़ते मगर अली को नहीं छोड़ेंगे। हमारा ताल्लुक ही नहीं किसी के साथ, हम जिक्र ही क्या करें, लेकिन याद रखना अली हक कहना हमारा हक है। हाँ, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अली के फजाइल ढंके की चोट पे पड़ेंगे। कुछ दिन पहले फैसलाबाद से एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था और उन साहिब ने कहा था, शायद नौजवान, मुझे नहीं लगता कि कोई सोशल मीडिया यूज ना करता हो, शायद सुना भी हो, यकीनन सुना होगा कि उन मौलाना ने वीडियो रिकॉर्ड करवाया और उनके चाहने वाले सामने बैठे हुए थे, तो उनसे कहा कि देखिए ये जो शिया अजान में अली की विलायत की गवाही देते हैं और कहते हैं ना वह खलीफातुहु बिला फस्ल, ये तुम्हें गाली देते हैं, ये तुम्हें गाली। अजीब बात है भाई, अब अली के फजाइल आपको गाली लगते हैं। अब इसमें कौन सी गाली है भाई? अली खलीफा बिला फस्ल है, ठीक है, हकीकत इसमें गाली कहां से आ गई? ये जब से उन्होंने कहा ना ये अली पढ़ें तो ये हमारी गाली होती है, तब से मुझे ये हकीकत समझ में आ गई। ये जिनके दिलों में बुग़्ज़े अली है ना, इन्हें और कोई सजा देने की जरूरत नहीं, इनके सामने बस अली के फजाइल पढ़ा करो, खुद ही जल के मर जाएंगे। किसी को छेड़ने की जरूरत ही नहीं, हमारे अपने फजाइल कम हैं जो हम किसी और के दर पे जाएं। हमारा तो अली के फजाइल खत्म नहीं होते। हम अली पढ़ेंगे, डंके की चोट पे पढ़ेंगे। और मैं नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों सबसे कहूंगा, सिर्फ मजालिस में अली अली ना किया करो। किसी चाय की दुकान पे बैठे हो वहां भी पैगाम हक पहुंचाओ। रास्ते में जा रहे हो, तुम्हारे दोस्त मकतब का साथी तुम्हारे साथ हो, वहां भी पैगाम हक पहुंचाओ। पाकिस्तान में शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये सब मुत्तहिद है। पाकिस्तान एक अमन का गहवारा है। हमारे यहाँ तो सुन्नी बेटियां हमारे घरों में आई, हमारी बेटियां सुन्नियों के घरों में गई, ऐसा है या नहीं? ये माशरा एक इस्लामी माशरा है, यहाँ फिरकावारियत नहीं चलेगी। ये तीसरी ताकत है जो शिया सुन्नी को आपस में लड़ा रही है। और इंशाल्लाह ये भी मराजे का कहना है कि शिया सुन्नी में इख्तलाफ पैदा करने वाले ना शिया है ना सुन्नी है। नजरियात अपनी जगह, हमारे भाई मौला अली को चौथा खलीफा मानते हैं, पहला इमाम मानते हैं, इसमें झगड़े वाली बात ही क्या है? हाँ, ये हमारा अकीदा है और मुसल्लम अकीदा है कि पैगंबर के बाद कायनात में अली से अफजल कोई नहीं। अली और अली की औलाद से अफजल कायनात में पैगंबर के बाद कोई नहीं। भाई जिनकी इताअत का हुक्म दिया जाए उन्हें अहले बैत कहते हैं, जिन्हें इताअत का हुक्म दिया जाए उन्हें सहाबा इकराम कहते हैं। सहाबा अपनी जगह मुहतरम है मगर अहले बैत की बराबरी में नहीं ला सकते। भाई जिनकी नमाज अहले बैत पे भी दरूद पढ़े बगैर मुकम्मल ना हो उसे सहाबी कहते हैं। मेरा सुन्नी भाई यकीनन बैठा होगा, बताइए कि आपकी नमाज में आले मोहम्मद पे दरूद नहीं है? अगर आपकी नमाज में है तो क्या सहाबा की नमाज में नहीं था? है था। जिन्हें दरूद का हुक्म दिया जाए उसे सहाबी कहते हैं, जिन पे दरूद का हुक्म दिया जाए उन्हें अहले बैत कहते हैं। सहाबी जितना भी अफजल हो, मेरा बड़ा पुराना फिक्रा है, मैंने बकर की सरजमीन पे पहले भी पढ़ा, सहाबी अर्श पे भी हो तो मोहम्मद का नौकर है, हुसैन फर्श पे भी हो तो मोहम्मद का बेटा है। माशाअल्लाह, इनका मुकाबला बनता ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
در سلوات اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ میں نے آپ کو قرآن سے بتانا ہے مختصر سے وقت میں کہ وہ اولی الامر کون ہے۔ دیکھیے قرآن مجید ایک ایسی الہامی کتاب ہے جو ہدایت بھی کرتی ہے اور گمراہ بھی کر دیتی ہے۔ قرآن گمراہ، شاید پہلی دفعہ کی بعض نے یہ فکرہ سنا ہو کہ قرآن بھی گمراہ کرتا ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیے قرآن کے لیے وارث قرآن کے در پہ آنا پڑے گا۔ بے شک ماشاءاللہ۔ اگر وارث قرآن کو چھوڑ دو گے پھر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہم حسبنا اللہ، حسبنا کتاب اللہ کے قائل، ہمارے لیے کتاب کافی نہیں، ہمیں کتاب کے ساتھ ان کا بھی سہارا چاہیے کہ جو کردار اپنائیں تو قرآن بنتا ہے، جن کے گھر کی کہانی کو قرآن کہتے ہیں۔ مثلا میں آ گیا خان صاحب کے گھر میں، بانی مجلس کے گھر میں، اور سماعت فرمائیے گا جملہ، بانی مجلس کے گھر میں آیا تو انہوں نے مجھے کہا شاہ صاحب، مختلف سوالات کیے، میں نے جوابات دیے، پھر کہنے لگے شاہ صاحب یہ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ آج ہمارے گھر میں کیا پکا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی گھر آپ کا، میری بلا جانے کہ کیا پکا ہوا ہے؟ ان کا دیکھیں بھائی بڑا سار پہ امامہ رکھا ہوا ہے آپ نے، بڑی ابا کبا آپ نے پہنی ہوئی ہے۔ جس بندے کو اتنا نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں کیا پکا ہے وہ خاک عالم بنے گا۔ اتنے سال ہو گئے آپ کو حوضہ علمیہ میں پڑھتے ہوئے، تو آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا ہمارے گھر میں کیا پکا ہے۔ میں کہوں گا خان صاحب کوئی ہوش کے ناخن لیں۔ انہوں نے کہا بھائی کیا مطلب؟ انہوں نے اپنے گھر کے بچے کو بلایا اور میرے سامنے کہنے لگے بیٹا ذرا مولانا کو بتائیے تو صحیح ہمارے گھر میں کیا پکا ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ اس بچے نے فوراً کہہ دیا مثال کے طور پہ دیسی مرغی پکڑی بکر میں اکثر یہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھ ہمارے بچے کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کہوں گا خان صاحب جن کے گھر کی باتیں ہوں وہ جانتے ہیں، باہر والوں کو خاک پتہ کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ قرآن در بدر سے لوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ان کے بچوں سے پوچھو جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ان کے بچے تمہیں بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے، باہر والوں کو نہیں معلوم کہ قرآن کیا ہے۔ باہر کے بڑے بھی وہ علم نہیں دے سکتے جو اس گھر کے بچے دے سکتے ہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کا فیصلہ۔ فضیلت کا معیار حکومت نہیں، فضیلت کا معیار تخت نہیں، فضیلت کا معیار تاج نہیں، فضیلت کا معیار ہے علم۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ افضل ہوگا، جو جاہل ہوگا وہ مفضول ہوگا۔ بھائی یہ تو جھگڑا ختم ہو گیا جب قرآن سے فیصلہ کروا لیا کہ افضل وہ ہوگا جو عالم ہوگا، تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ نبی کے بعد افضل کون ہے۔ کتابیں آپ بھی لے کر آئیں، کتابیں ہم بھی لے کر آتے ہیں، جھگڑنے کی بات ہی نہیں، لڑنے کی بات ہی نہیں۔ قرآن ہے، یہ کتاب ہے۔ پیغمبر کے بعد اگر اس گھر کا کوئی بچہ بھی علم کا سوال لے کر کسی اور کے در پہ گیا ہو تو ہم انہیں افضل مان لیں گے، اور اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پہ آئے ہو تو ماننا پڑے گا یہ بچے بھی ہیں پھر بھی کائنات میں سب سے افضل ہے، ان کی برابری نہیں ہو سکتی۔ تمام امت مسلمہ اس بات کی قائل ہو جائے کہ ہم اور ہیں وہ اور ہیں۔ لوگوں کو بتائیے کہ پیغام حق کیا ہے، اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں میرے استاد محترم قبلہ آفتاب حسین جوادی صاحب کا مقدمہ فدق کے موضوع پہ ایک کلپ ویڈیو انشاءاللہ آ جائے گا، جس میں اہل سنت کی کتابوں سے اور مدلل گفتگو کی جا رہی ہے، اس میں جس میں بتایا جائے گا کہ سیدہ حق پہ تھی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حقائق چھپے ہوئے نہیں ہیں، پھر انشاءاللہ ایک دو ہفتے کے اندر وہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گا۔ پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج تک
کسی دور میں بھی تشیع اتنی تیزی سے نہیں پھیلی جتنی تیزی سے اس دور میں پھیلی ہے۔ کیوں؟ اس نے بہت بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا ہے۔ وہ حقائق، وہ کتابیں جو الماری میں بند تالے میں پڑی رہتی تھی اور علماء کرام عوام کے آگے نہیں لاتے تھے، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سارا ہو گیا ہے نا، سب کچھ سامنے آ گیا اور تشیع پھیل رہا ہے، یہ مکتب پھیل رہا ہے، اور اسی پھیلنے کا نتیجہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کو کہنا پڑا کہ علی حق ہے۔ اسی تشیع کی تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی کو کہنا پڑا کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مولانا اسحاق مدنی مرحوم کو کہنا پڑا کہ سیدہ حق میں تھی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو کہنا پڑا کہ غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ اور جب علمی جواب نہ ملا، پھر اس کے جواب میں کیا ہوا؟ زیارت عاشورہ پڑھو پھر بھی ایف آئی آر کٹ جائے گی، ماتم کرو پھر بھی ایف آئی آر کٹ جائے گی۔ علم کا جواب علم سے ہوتا ہے، دھماکوں سے نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم گالی دینے والا ہمارا مکتب نہیں ہے، اور ہم نہ گالی دینے کے قائل ہیں۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو پتھر کھا کے دعائیں دیتا تھا۔ ہمارے تو رہبروں کی تعلیمات یہ ہے۔ سامعین گرامی قدر، علم کا جواب علم سے دیجیے۔ اور میں اپنے جوانوں سے کہوں گا جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، اس دور میں بہت نازک مرحلہ گزر رہا ہے۔ اس دور میں سوشل میڈیا پہ کوئی بھی اختلافی بات نہ کرے، پرہیز کرے۔ اگر کیونکہ اس دور میں لوگ سمجھنے کے لیے آپ سے سوال نہیں کر رہے، الجھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ لوگ ماحول خراب کرنے کے لیے سوالات کر رہے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ ماحول کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں، اور اگر آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، حوصلہ کیجیے، صبر کیجیے۔ یہ نہیں کہ وہاں گالی دینا شروع کر دے۔ گالی تب دی جاتی ہے جب علمی دلیل نہ ہو، اور اگر آپ کے پاس علمی دلیل نہیں ہے تو خود بحث نہ کرے، علماء کی طرف رجوع کرے۔ کون سے حقائق ہیں جو آج سامنے واضح نہیں؟ تمام حقیقتیں واضح ہو چکی ہیں۔ اطاعت کرو اولی الامر۔ باتیں زیادہ نہ ہو جائیں، اصل بات رہنا چاہیے۔ دیکھیے، ہم نے اب قرآن سے نکالنا ہے کہ وہ اولی الامر کون ہے۔ کسی بھی شے کو پہچاننا ہونا تو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ جب تک رات نہیں ہوگی دن نہیں پہچانا جائے گا، جب تک علم نہیں آئے گا جہالت نہیں پہچانی جائے گی۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اب اولی الامر کی ضد ہم نے قرآن سے تلاش کر لی۔ وہ کیسے؟ اولی الامر کے بارے میں حکم ہے کہ اطاعت کرو۔ ہم اب قرآن سے وہ چہرے تلاش کریں گے جن کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جب ہمیں وہ نظر آ جائیں گے جن کی اطاعت سے منع کیا گیا تو خود بخود اولی الامر سمجھ میں آ جائے گا۔ پڑھوں آیت سورہ احزاب میں، اللہ فرما رہا ہے لا تطیع الکافرین والمنافقین، خبردار کافروں کی اطاعت بھی نہیں کرنی، منافقوں کی اطاعت بھی نہیں کرنی۔ اب اس کا مطلب ہے جو اولی الامر ہوگا وہ نہ کافر ہوگا نہ منافق ہوگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کافر کسے کہتے ہیں؟ سادہ سا جواب، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو جھکے۔ بس جو کبھی کافر تھا یا کافر ہے، کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ہمارے سنی بھائی ہمارے بھائی ہیں، بلکہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ہماری جان ہے، ان کے فتوے کے نزدیک ہماری جان، ہمارے نفس ہیں۔ تو میں بھائیوں کا بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے ایک مولا کا لقب بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور وہ لقب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ ایسا ہے نا؟ اور ان کی یہ بڑی مہربانی کہ انہوں نے یہ لقب چوری بھی نہیں ہونے دیا۔ مولا علی کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ وہ یہ لگاتے بھی۔ ہمارے سیالکوٹ کی بات ہے، 3 سال پہلے ایک میرا سنی بھائی تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ جو آپ مولا علی کے نام کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ لگاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں لگاتے؟
مطلب تو مجھے پتا تھا لیکن پتا کروائیں تو علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جی اس کا مطلب ہے کہ جس کی پیشانی پہ اللہ کا کرم ہو, جس کے چہرے پہ پیشانی پہ اللہ کا کرم. میں نے کہا یہ کرم اور کسی کی پیشانی پہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں کرم تو ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو اعلان رسالت سے پہلے بتوں کے آگے نہ جھکا ہو. یہ میرے سنی بھائی کے جملے ہیں, میں اس کا ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ سوائے مولا علی کے سارے زمانہ جاہلیت میں بتوں کو جھکا کرتے تھے, علی نہیں جھکے. یہ لقب بس علی کے ساتھ خاص ہے. علی کبھی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے. فتح مکہ کے موقع پر جب نبی نے اپنے بھائی علی سے فرمایا خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں بندوں کے بنائے ہوئے خداؤں کو ختم کرنے کے لیے وارث کعبہ نے مولود کعبہ کو اپنے شانوں پہ کھڑا کیا. آیت اللہ قبلہ اہل سنت کے محدث ہیں, محدث حق دہلوی, عبدالحق محدث دہلوی, جنہوں نے یہ جملے لکھے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جناب مفتی جعفر حسین قبلہ مرحوم نے بھی سیرت امیر المومنین میں یہ جملے لکھے ہیں کہ جب نبی علی کو لے کے خانہ کعبہ کے اندر آئے نا تو اس وقت نبی نے علی سے فرمایا یا علی میں آپ کے شانوں پہ آ جاؤں. علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ شہر ہیں میں دروازہ ہوں, مجھ سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا, یوں کیجئے کہ میں آپ کے شانوں پہ آ جاتا ہوں. نبی نے فرمایا اس میں دیر ہی کیسی, آپ آئیے میرے شانوں پہ سوار ہو جائیے. اب خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جو زمینوں میں سب سے بلند جگہ ہے. کعبہ کہتے ہی بلندی کی جگہ کو ہے. یہ بلند ہے, اس بلندی کے اوپر نبی کے نالین ہے, نبی کے نالین کے اوپر نبی کی پنڈلیاں ہیں, نبی کی پنڈلیوں کے اوپر نبی کے گھٹنے ہیں, نبی کے گھٹنے کے اوپر نبی کے زانوں ہیں, نبی کے زانوں کے اوپر نبی کا شکم ہے, نبی کے شکم کے اوپر نبی کا سینہ ہے, نبی کے سینے کے اوپر نبی کے شانے ہیں. ان شانوں کے اوپر علی کے قدم ہیں, ان شانوں کے اوپر علی کے قدم ہیں. اتنی بلندیوں پہ علی آ چکا ہے, اتنی بلندیوں پہ علی آ چکا ہے. قبلہ مفتی صاحب نے یہ جملے لکھے ہیں, نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. قبلہ نے لکھا ہے کہ اس وقت نبی نے فرمایا یا علی خود کو کہاں پا رہے ہو. علی نے فرمایا یا رسول اللہ آج علی اتنا بلند ہو چکا ہے اگر میں چاہوں تو یہاں سے آسمان کو بھی چھو سکتا ہوں. تھک تو نہیں گئے پیچھے والے؟ اگر میں چاہوں, ابھی 35 منٹ ہوئے ہیں, 20 منٹ ہیں, 40 منٹ ہیں, 20 منٹ. اب اگر ابھی میں چاہوں تو آسمان کو بھی چھو سکتا ہوں. تب نبی نے فرمایا رفع آقا محمد, اے علی تجھے محمد نے بلند کیا ہے, اب جسے محمد بلند کرے اسے کوئی جھکا نہیں سکتا. اسے محمد بلند کرے. فضائل پڑھا کریں, فضائل سنا کریں. مجھ پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں, مجھے معلوم ہے یہ مولوی فضائل بڑے پڑھتا ہے. بھائی ناز کرو کہ فضائل والا گھرانہ تمہیں ملا ہے. خدا کی قسم واللہ باللہ ثم اللہ, اس گھر کو جو فضیلت اللہ نے عطا کی ہے دنیا میں اور کسی کے مقدر میں نہیں آئی. یہ تمہیں بن مانگے اللہ نے نعمت عطا کر دی کہ تمہیں اس گھر میں بھیجا کہ جس کی چھت پہ غازی کا علم لگا ہوا ہے. تمہیں اس ماں کی گودی میں بھیجا کہ جو علی ولی اللہ کی لوریاں دے کے تمہیں سلایا کرتی تھی. اور تمہیں کیا چاہیے؟ علی کے فضائل پڑھا کرو. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, شاید ہضم ہو یا نہ ہو. ہضم نہ ہو تو مجھ سے پوچھئے گا, ایک دوسرے سے نہیں. پوری حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیں. پیغمبر نے بس 2 چیزیں پہنچائیں, ایک اللہ ایک علی, ایک توحید ایک ولایت. مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو, یا توحید کا پیغام پہنچایا یا ولایت کا پیغام پہنچایا. اس کے علاوہ پیغمبر نے کچھ کیا ہی نہیں.
میں کہہ رہا ہوں توحید اور ولایت ہونی چاہیے. سامعین گرامی قدر، کیونکہ توحید کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا نہیں ہوتا، بلکہ توحید کا مطلب خدا کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے. ولایت کا مطلب صرف علی ولی اللہ پڑھ لینا کافی نہیں. ولایت کا مطلب خود کو علی کے مطابق، علی کی منشا کے مطابق زندگی گزارنا ہے. ولایت کا اصل مطلب حکومت ہے. علی حاکم ہے ہماری جانوں پہ. علی ولی اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، اور حق یہ بنتا ہے کہ آنکھیں جب میں اٹھاؤں اور دیکھوں، پہلے یہ دیکھوں علی راضی ہے یا نہیں ہے. یہ علی ولی اللہ کا مطلب ہے. ہم نے تو علی ولی اللہ کو ایک لڑائی اور ایک ایشو بنا دیا. نہیں، اتنا محدود نہ کریں ولایت کو. ولایت کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنے کی کوشش کریں. نہ کافروں کی اطاعت کرنی ہے، نہ منافقوں کی اطاعت کرنی ہے. دل ہو تو ایک اور نشانی بتا دوں کافر کی. کافر کون ہوتا ہے یہ میرے نبی نے بتا دیا. خندق کا میدان تھا، عمر ابن عبدود کا سینہ تھا. یہ عمر ابن عبدود یہ وہ ملعون ہے کہ جو خندق پھلانگ کے نبی کے خیمے کے در پہ آیا، اور خیمے کے در پہ آ کے اپنی تلوار، اپنا نیزہ زمین پہ گھاڑ کے محمد کو للکارنے لگا اور کہنے لگا، اے عبداللہ کے بیٹے، کون ہے تیرے پاس ایسا شیر جو میرے مقابلے میں آئے؟ وہ نبی جو پتھر کھا کے دعائیں دیتا تھا، آج پنجتن کا جلال اس کے چہرے پہ آ گیا. کہنے لگا، من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ میں بھی پریشان، بندے پریشان. آپ خلق عظیم کے مالک، آپ اخلاق حسنہ کے مالک، آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. آخر وہ کیا وقت آ گیا، وہ کیا نوبت تھی کہ جب آپ کو کہنا پڑا کہ یہ کتا ہے؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ بعید نہیں آواز رسالت آئے، تم نہیں دیکھ رہے معصوم کے دروازے پہ آ کے معصوم کی توہین کر رہا ہے. پیغمبر نے فرمایا، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ سارے بیٹھے تھے، وہی اٹھا جو ہمیشہ اٹھا کرتا تھا. علی اٹھے، لبیک یا رسول اللہ. یا علی آپ بیٹھ جائیے، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ پھر علی اٹھے. شاہ علی آپ بیٹھ جائیے، کون ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ پھر علی اٹھے. میں کہوں گا یا رسول اللہ جب آپ کو پتا تھا علی کے علاوہ کسی نے جانا نہیں، تو آپ پہلی دفعہ اٹھے ہوئے علی کو بٹھا کیوں رہے ہیں؟ آواز رسالت آئے گی کل کو یہ نہ کہے کہ ہر جگہ علی کو ہی بھیجتے تھے، ہمیں نہیں بھیجا. ہر مقام پہ ہر بندے کو موقع دیا، مگر وہ بعد میں پتا چلا کہ کتوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے شیروں کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا کرتا. علی شیر خدا. ایسے نہیں دونوں بازو بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری. علی شیر خدا ہے. جا علی آئی. اب نبی علی کو لے کر ایک خیمے میں چلے گئے. یہ تمہید میں باندھ رہا ہوں، کافر کی پہچان کروانی ہے. خیمے میں لے کے چلے گئے. اپنی ابا اتاری، علی کے تن پہ سجائی، علی کی ابا اتاری خود پہنی. اپنی قبا علی کو پہنائی، علی کی قبا خود پہنی. اپنے نالین علی کو دیے، علی کے نالین خود پہنے. اب خیمے سے باہر نکلے. جب خیمے میں جا رہے تھے نبی نبی تھا، علی علی تھا. خیمے سے نکلے، اب نبی علی بن گئے، علی نبی بن گئے. میدان میں آئے، اب نبی نے اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی، علی کی دستار اپنے سر پہ رکھی. میں کہوں گا یا رسول اللہ نالین خیمے کے اندر بدلے، قبا خیمے کے اندر، ابا خیمے کے اندر، لباس خیمے کے اندر، یہ دستار میدان میں کیوں بدل رہے ہیں؟ آواز آئے گی مجھے معلوم ہے میرے بعد جھگڑا میری نالین کا نہیں ہوگا، میری دستار کا ہوگا. زمانے کے سامنے اپنی دستار علی کے سر پہ رکھ کے، علی کی دستار خود پہن کے یہ بتا رہا ہوں میری دستار کا وارث کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے. علی وارث دستار مصطفیٰ ہے. اب فرمائے یا علی اب جائیے اور اس کا مقابلہ کیجیے. اب جب علی چلنے لگے، نبی کی زبان سے بے ساختہ نکلا،
بارزل ایمان کلہ الل کفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ بھائی پتہ چل گیا نا، کافر کی اطاعت نہیں کرنی۔ کافر کون ہوگا؟ جو بھی کل ایمان کے مقابلے میں آ جائے۔ جو ہے عمر ابن عبدود پہ لعنت، یہ کافر ہے، اس نے نبوت کو بھی للکارا، کل ایمان کے مقابلے میں بھی آ گیا۔ توجہ، ماشاءاللہ، اس پہ لعنت۔ ہم ایسے کافروں کو نہیں مانتے، ہم ایسے کافروں پہ لعنت کرتے ہیں۔ عمر ابن عبدود پہ لعنت بے شمار۔ اچھا، ویسے میں نے عشرہ محرم کے دوران مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں جو موجود تھے، ایک جملہ میں نے کہا تھا، پھر کہہ دیتا ہوں۔ دیکھیں، لعنت جو ہوتی ہے نا، یہ گالی نہیں ہوتی، بیزاری، اظہار برات ہوتی ہے۔ ہم گالی نہیں دیتے، ہم لعنت کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک گالی دینا جائز نہیں ہے۔ جوانوں، آپ کے لیے مہذب قومیں گالیاں نہیں دیا کرتی۔ علی کا شیعہ مہذب ہوتا ہے۔ علی کے شیعہ کی زبان سے جب الفاظ نکلیں تو وہ الفاظ بھی ادب کے دائرے میں ہوتے ہیں۔ علی کے شیعہ کا لہجہ شائستہ ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، اس کے لہجے میں شائستگی ہوتی ہے، پتہ چلے کہ علی کا شیعہ ہے۔ جب آپس میں بھی بیٹھ کے باتیں کرو تو حدود کو پامال نہ کیا کرو۔ ایک تو ممبر پہ آنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ممبر پہ آنے والا چاہے خطیب ہو، عالم ہو، ذاکر ہو، شاعر ہو، ناظم ممبر ہو، جو بھی ہو، اسے اپنی حد کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں مشکل بات تو نہیں کر رہا، حد ہونی چاہیے۔ مجھے معلوم ہے میں ایک طالب علم ہوں تو مجھے باتیں وہ کرنی چاہیے جو طالب علمانہ باتیں ہیں۔ مجھے یہاں فتوے نہیں دینے چاہیے، میں مفتی نہیں ہوں، میں مجتہد نہیں ہوں، مجھے اپنی مرضی کی شریعت یہاں بیان نہیں کرنی، بلکہ علماء کے ذریعے جو مجھ تک پیغام پہنچا ہے میں نے وہ بتانا ہے۔ توجہ ہے؟ اسی طرح جب ذاکر بھی ممبر پہ آئے تو ذاکر رہے، عالم نہ بنے۔ ایک طالب علم آئے، وہ بھی طالب علم رہے، کوئی بڑا عالم نہ بنے۔ عالم ممبر پہ آئے تو وہ مجتہد نہ بنے۔ توجہ فرمانے سامنے، ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے، جو وہ ہے اسی دائرے میں رہنا چاہیے۔ تو صرف ممبر پہ نہیں بلکہ اپنی محفلوں میں بھی اپنی حدوں کو پامال نہ کیا کریں۔ حدود کا خیال رکھیے، ہر موقع پر حد کو مد نظر رکھیے۔ دین کے معاملے میں بھی حدود ہیں، محبت میں بھی حدود ہیں، بغض میں بھی حدود ہیں۔ علی نے اس لیے تو نہیں فرمایا تھا میری محبت میں ہی کچھ بندے جہنم میں جائیں گے۔ یہ محبت میں اور جہنم میں، علی کی محبت بھی اور جہنم بھی، جیسے میں نے کہا کہ قرآن گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ جب قرآن گمراہ کر سکتا ہے تو پھر علی کی محبت جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ بات میری سمجھیے گا بات ہے تو قرآن ہدایت کے لیے، میری بات کا غلط مطلب نہ لیجیے گا، ہے تو قرآن ہدایت کے لیے، مگر جب وارثوں کے در سے نہیں لوگے تو گمراہ کرے گا۔ اسی طرح علی کی محبت کی بھی ایک حد ہے، اگر حد نہ ہوتی تو علی کبھی نہ فرماتے۔ علی نے خود فرمایا میری محبت میں لوگ جہنم میں جائیں گے، وہ کب؟ جب مجھے توحید تک لے جائیں گے، جب میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے غلو کریں گے، غالی بن جائیں گے۔ غالی جہنم میں جائے گا۔ اب غالیوں کو علی سے محبت ہے یا نہیں؟ نفرت تو نہیں ہونے علی، محبت ہے، دن رات علی علی ہے، محبت ہے۔ ہمارے بھائی عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سے محبت ہے یا نہیں؟ تو بتائیں جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ وہ بخشش خدا کی ذات کرنے والی ہے، لیکن قوانین کے مطابق دیکھا جائے گنجائش نہیں ہے، شرک ہے۔ عیسیٰ سے محبت ہے مگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंदतर सलवात। ईसाइयों को हजरत ईसा से मोहब्बत है, मगर ईसा की हुक्म पे नहीं चले, ईसा के पीछे नहीं चले, ईसा को माना, ईसा की नहीं मानी। क्योंकि ईसा ने तो कहा था मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेकर आया, इन्होंने कहा नहीं तू अल्लाह का बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह अली को मानना काफी नहीं, अली की मानना भी जरूरी। इलाही कफा भी इज्जन अन अकून लका अब्दा व कफा भी फखरन अन तकून अली रब्बा। मेरा अल्लाह मेरी इज्जत के लिए ये काफी है, मैं तेरा बंदा हूँ। मेरा फख्र ये है कि तू मेरा रब है। अली फरमा रहे हैं मैं बंदा, तुझे किसने इजाजत दी कि तू अली रब के नारे लगाए? बेशक मोहब्बत है तुझे, लेकिन ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। लानत गाली नहीं होती, आखिरी जुमला ज़ामत पाम, लानत गाली नहीं, लानत इज़हार बरात है। अल्लाह ने खुद लानतें की हैं। फनजअल लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। ये जुमला है जो मैंने अशरे के दौरान कहा था। मुझे बताइए क्या अल्लाह झूठों के नाम नहीं जानता था? जानता था या नहीं जानता? अच्छा, अगर जानता था और अगर वो ले लेता नाम, तो क्या झूठों ने उस पर FIR कटवानी थी? कटवा सकते थे। वो कादिर मुतलक और रब्बे कायनात वो खालिक, ये नाकिस, ये मजबूर, कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी उसने कहा नाम लेके लानत ना करो, लानत काट दो। अगर लानत को पता है मैंने कहाँ जाना। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले। प्यार, मोहब्बत, भाईचारे को मद्देनजर रखिए। आले मोहम्मद का जिक्र कीजिए अच्छे मानों में। हाय हाय, आज 2 सफर है। लुटा हुआ काफिला करबला छोड़ के बाजारों में आ गया। अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए अल्लामा नक्कन के किबला के फिक्र से मैं मसाइब का आगाज करूंगा। सैयदजादा फरमाया करते थे करबला में मरना आसान था, करबला के बाद जीना बड़ा मुश्किल था। खुदा जानता है अली अकबर की शहादत पढ़ना आसान है, कासिम का घोड़े से गिरना पढ़ना आसान है, गाजी बाजू कटा चुका ये पढ़ना आसान है, सज्जाद पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अदब सुन लेते हो, मैं फिक्रा कहूंगा। अली अकबर मक्तल के एक सफ़े का नाम है, अब्बास मक्तल के एक सफ़े का नाम है, मक्तल की पूरी किताब को सज्जाद कहते हैं। अजरकुम अल्लाह। ये वो मजलूम है जो कभी शाम गरीबा में कत्ल हुआ, कभी कूफा के बाजारों में कत्ल हुआ, कभी शाम के दरबारों में कत्ल हुआ। अज़ादारों, 35 साल मेरे मौला करबला के बाद जिंदा रहे। 61 हिजरी में करबला का वाक़या, 95 में इमाम की शहादत हुई। इस पूरे अरसे में अगर सज्जाद की नजर पानी पे पड़ती तो सज्जाद रोते, किसी मसूर की चादर पे निगाह जाती तो सज्जाद रोते। एक मर्तबा मिनहाल ने देखा, दिन होता है तो मेरा मौला रोता है, रात आती है तो सज्जाद रोता है। कदमों पे गिरा रो के कहते मौला हर वक्त क्यों रोते रहते हैं? फरमाया ए मिनहाल मुझे बता, याकूब का एक यूसुफ गायब हो गया था, बड़ा रोया याकूब। अरे मैं कैसे ना रो, मेरे 72 यूसुफ मारे गए। मिनहाल कहते मौला मुझे माफ
करना, शहादत तो आपकी मीरास है। मौला आपके दादा हमजा शहीद हुए, दादा अली शहीद हुए, सज्जाद ने मातम करना शुरू किया, फरमाया मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। अरे बेशक शहादत हमारी मीरास है, लेकिन ज़ैनब जैसी पुप्पी को शराबियों में दे के आना, अजरकुम अल्लाह, क्या ये भी सज्जाद की मीरास? कोई गम न देखो सिवाय गम आले मोहम्मद के। मिनहाल ने कहा मौला बताइए सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? हुसैन का बीमार बेटा एक ही जुमला कहता है, शाम शाम शाम। मिनहाल कहते मौला बताइए कूफा वालों ने जुल्म नहीं दिए, आपको शाम क्यों याद आता है? दो जुमले सुन लीजिए। मौला फरमाते हैं कूफा में भी जुल्म हुआ, लेकिन शाम का जुल्म सज्जाद कब्र की दीवारों तक नहीं भूलेगा। मौला कूफा में क्या हुआ सुनेंगे? फरमाया जब कूफा में हमारा लुटा हुआ काफिला पहुंचा, मरकजी बाजार से होता हुआ जब मेरी पुफियों को यहूदियों के मोहल्ले में ले गए, एक मुनादी ने निदा दी, यहूदियों तुम्हें याद होगा खैबर का मैदान था, अली ने तुम्हारा था, आओ जिसने अली से बदला लेना है। आज अली की बड़ी बेटी तुम्हारे शहर में मेहमान बन के आई। मौला फरमाते हैं इस ऐलान का होना था, कूफा की औरतें पत्थर लेके आग लेके छतों पे चली गई, कोई पत्थर मारता था, कोई आग फेंकता था। मौला ने फरमाया एक अंगारा मेरे सर पे गिर गया, मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं कहता रहा कूफियों बचो, अजरकुम अल्लाह। आजादारों शाम का जुल्म सुन लीजिए। मौला फरमाते हैं ये कूफा वो था जिसका जुल्म सज्जाद बर्दाश्त करता रहा। मैं साबिर बाप का साबिर बेटा था, मैंने कभी मौत की दुआ नहीं मांगी, लेकिन एक मकाम ऐसा आया सज्जाद के सब्र का बंद टूट गया। आजादारों पूछोगे क्या मंजर था? मैं सैयदजादा पहले एक दुआ करूंगा, दुआ करो मेरा अल्लाह कोई गैरतमंद अपनी पर्दादार बहनों को लेके कभी कचहरियों में ना जाए। अल्लाह जानता है अगर ये वक्त आ जाए, वो वकीलों से कहता है मेरी पेशी का वो वक्त रखना जब अदालत में भीड़ ना हो। अरे कुजा तेरी गैरत, कुजा सज्जाद की गैरत। शाम के बाजार में कोई यहाँ से धक्का देता था, कोई यहाँ या ज़हरा। सज्जाद फरमाते हैं ये भी मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन एक मकाम ऐसा आया शाम का बाजार उबूर करके हमारा काफिला दरबार यजीद में पहुंचा। ये कमीना तख्त पे बैठा था, सामने मेरी पुफिया थी, एक एक रस्सी में 12-12 गले थे। इस कमीने के पास एक दस्त था जहां मेरे बाबा का कटा हुआ सर था। ये कभी शराब पीता था जो बच जाती, कमीना कहता था हुसैन इसी शराब को तेरे नाना ने हराम किया। आजादारों आखिरी फिक्रा। सज्जाद फरमाते हैं मैं ये भी बर्दाश्त करता रहा, लेकिन एक मंजिल ऐसी आ गई मुझे मौत की दुआ मांगना पड़ी जब कमीना शराब पी के इशारा करके कहता था इनमें से